اگلی دعا ہے اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اے اللہ، فقہنا سمجھ دے ہم کو، فی الدین دین میں. فقہنا کا روٹ فے قاف ہے، فقہ سمجھ بوجھ. دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دین میں سمجھ بوجھ دے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے، دین کا فہم دے. دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی. کون سا؟ اللہ کا پسندیدہ، کہ وہ ہم کو سمجھ آ جائے. جب سمجھ آئے گا تو ہی عمل ہوگا نا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. جس کو دین کی سمجھ مل گئی گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کی خوشخبری مل گئی. اگر ہم کو دین سمجھ میں آتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی فرما رہے ہیں، ہمارا بھلا کر رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے اور وہ بھلا اور خیر اس کے رب کی طرف سے ہو؟ اس سے بھی زیادہ کوئی خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا آنر ہے. دین کی سمجھ. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنے کے راستے آسان فرما دیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہم آ کر بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور بات ہماری سمجھ میں ہی نہ آئے. اللہم فقہنا فی الدین. پھر دہرائیے اور مانگیے. دہرانے میں مانگنا ہے آپ کو. مانگیے. آپ نے پروسپیکٹس پڑھا تھا؟ ایک دو لوگوں کی آواز آئی ہے. اس کے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس کا مطلب ہے ضروری نہیں تھا کہ تمام کے تمام مومن نکل کھڑے ہوتے. کس کے لیے؟ جنگ کے لیے. فلولا تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے. کس کام کے لیے نکلتے؟ لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے. اور پھر کیا کرتے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو آگاہ کرتے، خبردار کرتے. کب؟ اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف واپس آتے. کیوں؟ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ جاتے. کس سے؟ دنیا کی مشکلات سے اور آخرت کے عذاب سے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے، اور سورۃ توبہ میں خاص طور پر اس کے لیے ابھارا گیا. اس سے سب لوگوں کے دل میں خیال کیا آیا کہ صرف جنگ پر جانا ہی ایک بڑی نیکی ہے. اس موقع پر یہ کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ سب لوگ میدان جنگ میں ہی جایا کریں، بلکہ کچھ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ علم کے راستے پر نکلیں. اور کس طرح ابھارا گیا؟ فلولا نفر، کیوں نہ نکلے؟ کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا. اور کہاں سے نکلنا چاہیے تھا؟ اپنی بڑی آبادیوں میں سے کچھ لوگ، چھوٹے چھوٹے گروہ. مثلاً اب آپ دیکھیں کہ یہاں کراچی کی بڑی آبادیاں کیا ہیں، جیسے نارتھ ناظم آباد ہے، گلشن اقبال ہے، ملیر ہے. تو اب وہ سارے کے سارے تو نکل کے نہیں آ سکتے یہاں، لیکن کیا ہونا چاہیے کہ ہر علاقے کے کچھ لوگ نکل آئیں.
وہ کیا کریں آ کر؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، اپنا وقت لگائیں، محنت کریں، یا دوسرے شہروں سے نکل کر آئیں، پھر سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے بعد واپس جائیں، اور واپس جا کے کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے رہنے والوں کو خبردار کریں۔ اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچ جائیں، یعنی سمجھنے کے بعد یہ لوگ جا کر ان کو بھی سمجھائیں، وہ بھی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور پھر وہ بھی اپنے برے انجام سے بچ جائیں۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، تاکہ دین کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو۔ دین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنا، کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور پھر اس کتاب کے لانے والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا خود بھی، اور آگے جا کر سکھانا اور سمجھانا۔ یہ ہے اس ادارے کا مقصد، اور یہ ہے آپ کے یہاں آنے کا مقصد۔ اسی کے لیے ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہ کام سمجھنے کا شروع کیا ہے، ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کر دے، ہمیں اتنی سمجھ دے دے کہ ہم پھر دوسروں کے لیے سمجھ کا سبب بن جائیں، اور پھر وہ مشکلات سے بچ جائیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہوں گے جبکہ وہ سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ یعنی ایک شخص دین سے بہت دور تھا لیکن دنیا کے کاموں کا بہت ماہر و ماسٹر، وہی شخص جب دین کو سمجھ کر دین کی طرف آتا ہے تو دین میں بھی بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر دین کسی کی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے اندر جو پوٹینشیل ہے یا قابلیت ہے اسے ضائع نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو ری فارم کریں۔ 3 دفعہ دہرائیے۔ اگلی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک، سوال کرتا ہوں تجھ سے، مانگتا ہوں تجھ سے، علما، علم، نافعا، نفع دینے والا، وعملا، اور عمل، متقبلا، قبولیت والا، ورزقا، اور رزق، طیبا، پاکیزہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ پیچھے ہم نے علم کی دعا مانگی، یہاں کیا مانگ رہے ہیں؟
کہ کون سا علم جو ہمیں فائدہ دے، علما نافعا، فائدہ دینے والا علم. اب دیکھیں کہ علم کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کوشش کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے مشقت کرتا ہے انسان، صبر کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو برداشت کرتا ہے. لیکن اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اگر کوئی چیز انسان حاصل کرے اور وہ بھی فائدہ مند نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے نا. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کچھ بھی پڑھنے یا سیکھنے لگ جاتے ہیں، کس لیے؟ بسا اوقات صرف اس لیے کہ لوگوں میں اس کی بہت ویلیو ہے، اس لیے کہ زمانے میں اس کی یا لوگوں میں اس کی بہت مانگ ہے یا ویلیو ہے. اس ڈگری کے حاصل کرنے والے کو بہت عزت ملتی ہے، فلاں ڈگری کو حاصل کرنے سے بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، دنیا کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. عموماً جب ہم کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو کیا سوچ کر حاصل کرتے ہیں؟ صرف دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، اچھی جاب مل جائے گی، لوگوں میں ایک شان و شوکت ہو جائے گی، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں گے، اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے بسا اوقات کرتے ہیں، چاہے کوئی ویلیو ہو یا نہ ہو. ہمیں شوق ہوتا ہے کچھ چیز سیکھنے کا یا پڑھنے کا. ہم میں سے بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں علم حاصل کرتے وقت کہ اس کا استعمال کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، میری ذات کو یا دوسرے لوگوں کو. بسا اوقات ہم صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی کچھ سیکھنے لگ جاتے ہیں اور عملی زندگی میں اس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ میڈیکل کے 4-5 سال دن رات محنت کر کے پڑھتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن جب پڑھ چکتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر تو لگ جاتا ہے مگر زندگی بھر پریکٹس نہیں کرتے، کبھی وہ کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. بعض لڑکیاں صرف اس لیے علم حاصل کرتی ہیں کہ ان کو اچھا رشتہ مل جائے، ان کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، اور وہ وقت پاس کرنے کے لیے کوئی بڑی سی ڈگری میں داخلہ لے لیتی ہیں، اور جو ہی شادی ہوتی ہے تو وہ سب آدھے میں چھوڑ دیتی، کیونکہ گویا مقصد شادی تھا وہ پورا ہو گیا، بس ختم، اور پڑھنا کس نے. تو آپ دیکھیں کہ اس پڑھنے میں جتنا پیسہ لگا، جتنا وقت لگا، جو ایفرٹ لگی، وہ سب کہاں گئی؟ ختم ہو گئی نا یہیں پر. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کے چند روزہ زندگی کا کچھ سامان ہاتھ آ گیا، چند روزہ زندگی کچھ آرام سے کٹ گئی. لیکن علم کا حقیقی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو وہ دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. خواہ ہم دنیا کا علم ہی حاصل کریں، کوئی بھی ڈگری حاصل کریں، لیکن ہماری نیت میں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ اس سے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، اس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور پھر دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں خود دنیا میں بھی سیٹسفیکشن کی صورت میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. جب ہم دوسروں کا بھلا کریں گے، خواہ ہم دوسروں کی دنیا ہی کیوں نہیں سنواریں گے، ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو دنیا کا علم بیکار نہیں. ایسا نہیں کہ اسلام اسے کنڈیم کرتا ہے کہ وہ نہ سیکھو لیکن مقصد کے ساتھ، اسے کام میں لانے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے نہیں. تو یہاں پر کیا دعا مانگائی گئی کہ اللہ ہم تجھ سے علم کا سوال کرتے ہیں، لیکن کیسے علم کا جو ہم کو فائدہ دے. اچھا، دین کا علم بھی اگر ہماری نیت اچھی نہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا اس کے لیے ایک ہلاکت ہے اور جاہل کے لیے 2 ہلاکتیں ہیں. پھر وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جو قبول ہو جائے. ہم سب ایک عمل کر رہے ہیں نا، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ایک عمل ہے. تو دعا یہ مانگیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل آپ کو قبول ہو جائے، آپ کو پسند آ جائے، عملاً متقبلاً ہو جائے. ہم جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، جتنے بھی نمبر لے لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی ہماری یہ کوشش تو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور پاکیزہ رزق. اچھا، علم کے ساتھ پاکیزہ رزق کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ انسان کے اخلاق، کردار، اس کے
بہت سی چیزوں پر اس کا رزق جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. رزق حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، رزق حرام ہو تو انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، رزق حرام ہو تو انسان کے اخلاق اور عادات پہ اثر پڑتا ہے، اور وہ ایک رکاوٹ بنتا ہے اچھے علم کے حاصل کرنے میں. تو اس لیے پاکیزہ اچھے رزق کی بھی دعا کرنی چاہیے. اور پھر سوال کیا جا رہا ہے رزق کا بھی، یعنی صرف علم کا نہیں، رزق کا بھی سوال کیا جا رہا ہے ساتھ ہی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو تبھی پڑھ سکیں گے نا. علم حاصل نہیں ہو سکتا نا جب تک پیٹ میں کچھ ہو نا. اسی لیے اگر آپ بغیر ناشتے کے آئیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی پوری طرح کنسنٹریشن نہیں ہوگی، آپ کا شوگر لیول لو ہو رہا ہوگا، پھر آپ کو نیند آئے گی، پھر غنودگی ہوگی، پھر بیچ بیچ میں سو جائیں گے اور یہاں بیٹھ کے بھی وقت گوائیں گے. تو رزق کا بھی سوال ہے، علم کا سوال ہے جو فائدہ مند ہو، عمل کا سوال ہے جو قبولیت والا ہو، رزق کا سوال ہے جو پاکیزہ ہو. صرف علم، عمل اور رزق کی بات نہیں ہے، بلکہ ان تینوں کے ساتھ اچھائی کی بات ہے. چلیے اب جب آپ دعا مانگیں گے تو کیا سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کو ہمارے حق میں اور ہمارے ذریعے دوسروں کے حق میں فائدہ مند بنا دینا، اور ہماری اس کوشش کو قبول کر لینا، اور ہمیں پاکیزہ رزق عطا کرنا تاکہ ہماری یہ تمام کوششیں بہترین طریقے سے ہو سکیں اور قبولیت والی بن جائیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اس کو میں نے نافعہ اس لیے پڑھا کہ یہاں سٹاپ کیا ہے، اگر سٹاپ نہیں کریں تو یوں پڑھیں گے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ٹھیک ہے، چلیے اب دہرائیے اور مانگیے، 3 دفعہ دہرائیے. کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو جو علم مل رہا ہے اسے آپ استعمال کر سکیں اور اس سے فائدہ ہو؟ چاہتے ہیں آپ واقعی؟ کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں، نہ وہ پلٹ کے خود پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھاتے ہیں، نہ خود کچھ عمل کرتے ہیں، نہ کسی کے لیے روشنی کا سبب بنتے ہیں. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ. اور اسی طرح بہت سے لوگ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی بھاگ دوڑ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کریں کہ نہ کریں. ایسا شخص پھر خوش قسمت ہے کہ بد قسمت ہے جس کے علم سے کوئی فائدہ نہ ہو اور جس کی کوششوں کو قبولیت نہ ہو. کس قدر بد قسمت ہے نا ایسا شخص، ہے کہ نہیں؟ تو ہم ایسی بد قسمتی سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اسی لیے اگلی دعا ہے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اے اللہ
انفعنا نفع دے ہم کو، فائدہ دے ہم کو، بما ساتھ اس چیز کے جو، علمتنا سکھائی تو نے ہم کو، وعلمنا اور سکھا ہم کو، ما ینفعنا جو نفع دے ہم کو، وزدنا علما اور زیادہ دے ہمیں علم۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں فائدہ دے، اور ہمارے علم میں اضافہ کر دے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک تو نے جو کچھ ہمیں سکھایا اس کے ساتھ ہمیں فائدہ پہنچا، اور آئندہ ہمیں وہ کچھ سکھا جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا، جتنے سال تعلیم حاصل کی، جو سکلز ہم نے سیکھے، کیا ان سب کو ہم کسی کام میں لا رہے ہیں؟ پوچھئے اپنے آپ سے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز سیکھ کر ایک ہی دن میں سب کچھ استعمال کر لیں۔ علم ایک خزانے کی طرح ہوتا ہے نا، جو بوقت ضرورت استعمال ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ خزانہ اندر رکھا ہوتا ہے اور ہم سستی کے مارے اسے نکالتے نہیں اور استعمال نہیں کرتے۔ بسا اوقات کھانا رکھا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کون اٹھے اور اس کو گرم کرے اور پھر کھائے، تو فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو پلیٹ میں ڈالیں گے، چمچ اٹھائیں گے یا نوالا توڑیں گے، پھر نوالے کو منہ تک لے جائیں گے، پھر منہ کھولیں گے، اس کو اندر ڈالیں گے، پھر اس کو چبائیں گے، چبا کر نگلیں گے، تبھی فائدہ ہوگا نا۔ علم سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، نیت چاہیے ہوتی ہے، کوشش چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے ہمیں سکھا دیا، اب ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آئندہ ہمیں وہی سکھانا جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور زیادہ علم عطا کر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ 3 دفعہ دہرائیے، مانگیے دعا۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے نا بسا اوقات کہ ایک بات آپ نے سیکھی بھی ہوتی ہے، آپ نے یاد کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی کو بتانے لگتے ہیں یا سبق سنانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بھول جاتے ہیں۔ پھر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پریشانی ہوتی ہے نا کہ اللہ وہ مجھے آتا تو تھا، لیکن اب جس وقت ضرورت پڑی اس وقت کیوں نہیں سامنے آیا؟ تو گویا علم تو تھا آپ کے پاس، چیز تھی، لیکن بوقت ضرورت آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو اب جب آپ دعا مانگیں گے تو اس میں یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ جو کچھ ہم یاد کریں، جو کچھ ہم سیکھ لیں، ضرورت پڑنے پر ہم اسے استعمال بھی کر سکیں، اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جی چلیے میں پڑھتی ہوں، ساتھ پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ پڑھیے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ 3 دفعہ دہرائیے۔ ٹھیک ہے،